لے کر پیر کے ناخن تک ہم پورے کے پورے مکمل نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسی نعمتیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی ہیں تمہارے اوپر کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ طریقوں کے ساتھ الگ الگ مقامات پر اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ توحید کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ قرآن و حدیث کی نعمت ہے، جس کی قدر کرنا چاہیے، جس کی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی توحید کی قدر لوگوں نے نہ کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بدل دیا، کفرن، کفر سے، ناشکری سے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو شرک سے بدل دیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو شرک سے بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا کی، اس نعمت کی ناقدری لوگوں نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تعداد اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے والوں کی ہے، بہت کم تعداد ہے جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اتنا زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنے کی دعا کی۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں یہ نماز کے بعد کے اذکار ہے۔ دوسری لائن میں دکھ رہا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے جائے، جس میں سے یہ دعا اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرک، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد کر، و حسن عبادتک، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر۔ اللہ اکبر۔ ایسی چیز جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہیں، یقین جانیے وہ بہت زیادہ عظیم چیز ہے، اور وہ ہے شکر۔ جس کی زندگیوں میں دو چیزیں آ گئی کہ مصائب پر صبر اور نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی صفات جہاں ذکر کی گئی، مومن کی صفتوں میں سے دو صفتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، مومن کے علاوہ دوسروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ کہ عجیب و غریب معاملہ نہیں ہے، ہر حال میں مومن جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ، جب ایک مومن کو خوشی لاحق ہوتی ہے، نعمت ملتی ہے، شکرا، تو اس نعمت پر شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب ایک مومن کو نعمت ملتی ہے، کسی بھی چیز کی نعمت، صحت کی نعمت ملے، خوشی کی نعمت ملے، مال و دولت کی نعمت ملے، اولاد کی نعمت ملے، امن کی نعمت ملے، کسی بھی طرح کی جب نعمت ملتی ہے تو ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر شکر ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور مومن کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جب دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے،
صبر تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے فکان خیر اللہ اور یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند. بڑی عظیم چیز بتائی گئی, بڑی عظیم چیز بتائی گئی ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان والے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شکر ایسی عظیم نعمت ہے جو ایمان والوں کو جنت تک پہنچاتی ہے. شکر یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جسے شکر گزاری کا جذبہ مل گیا, شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. جسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا اجر اور اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. جسے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی اس کی ان نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے, نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے. جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے وہ بہت طرح کے امراض سے, بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کون؟ جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بن جائے, شکر گزاری کا جذبہ کسی کے اندر آ جائے. اور شکر گزاری قول و عمل دونوں طرح سے ہوتی ہے. قول و عمل یعنی زبانی طور پر زبان سے اپنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کی جائے, اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کی قدر کی جائے اور ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے. کیسے؟ الگ الگ انداز, الگ الگ طریقوں کے ساتھ. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی, ہمیں اس بات کا درس اور پیغام دیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جائے زبانی طور پر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد, اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اپنے اس بندے سے, خوش ہو جاتا ہے اپنے اس بندے سے جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اللہ کی حمد یعنی دعائیں پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا ہے یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے. کیوں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ جب اپنے منہ میں نوالہ ڈالتے ہیں, روٹی کا ایک لقمہ ڈالتے ہیں, تو وہ کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, اس کا نظام کیا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے, اس روٹی کو, اس اناج کو, اس چاول کو, اس غذا کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بنایا کہ انسان زمین میں بیج ڈال دیتا ہے, بس اب اس کا معاملہ ختم. اب اللہ رب العالمین اس بیج کے ذریعے سے فصل کو اگاتا ہے الگ الگ انداز, الگ الگ طریقوں کے ساتھ. پھر پورا لمبا پروسیس, اس کا یہ پروسیس یہ بھی بہت زیادہ عبرت اور نصیحت والا ہے. پھر جب ہم وہ غذا کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, تو ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم, نظام انہضام میں یہ تاثیر رکھنے والا, یہ اثر رکھنے والا کہ وہ غذا کا نوالہ ہمارے جسم میں جانے کے بعد ہضم ہوتا ہے, اس کا انتظام رکھنے والی ذات اللہ کی. وہ غذا کا نوالہ, وہ غذا ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے, اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی. تو بہرحال ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. صرف ایک اشارہ تھا کہ قولی طور پر اللہ رب العالمین کا شکر. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کا احساس ہونے کے بعد فوراً زبانی طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی. جب جانوروں کی بولیاں سکھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کی بات کو سنا کہ وہ چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روت نہ ڈالے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا, فتبسم ضاحكا من قولها, حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکر ادا کیا. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آج اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں,
صحت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، انسانی جسم کی ایک ایک چیز عظیم نعمت ہے. آنکھ ایک عظیم نعمت، ہاتھ ایک عظیم نعمت، طاقت ایک عظیم نعمت، غرض کے ہر ایک چیز ایک عظیم نعمت ہے. کیا ہم نے نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا؟ کھانا کھانے کے بعد جو ہضم ہو رہا ہے اور جس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے، کیا اس پر ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا؟ جس ماحول و معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، امن چین سکون اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر زبانی طور پر ہم نے ادا کیا؟ تو ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر زبانی طور پر ادا کیا جائے، ساتھ ہی عملی طور پر شکر ادا کیا جائے. عملی طور پر شکر اس طرح سے کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، اللہ کی عبادت میں ہم اپنی صحت و تندرستی کو لگائیں. کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرنے والے، فرض سنتوں اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے والے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نماز اس طرح سے پڑھتے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے. جب آپ سے پوچھا جاتا کہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے گناہ تو معاف ہیں، آپ تو نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ پتہ یہ چلا کہ عملی طور پر نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، یہ عبادت کے ذریعے سے یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے. مفہوم مخالف پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے صحت عطا کی، عبادت کا ماحول عطا کیا، عبادت کی توفیق عطا کی، علم عطا کیا، توحید عطا کی، سنت عطا کی، اسلامی تعلیمات عطا کی، اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں. تو شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے. اب مختصراً شکر گزاری کے فائدے کیا ہوتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر قولی اور عملی طور پر شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی جو صفت اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. بلا وجہ نہیں ہوئے، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے اور اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کا شکر بیان کرتے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین راضی ہوا. کیوں کہ اللہ کا اعلان ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو يَرْضَهُ لَكُمْ تو اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کے خوش ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے. شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ شکر گزاری عبادت ہے. شکر گزاری یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے. اور عبادت کب سے کب تک؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت موت کے آ جانے تک کی جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور عبادت الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہی بندے ہیں، بہت تھوڑے ہی عبادت کرنے والے ہیں شکور، جو شکر گزاری ادا. دوسری جگہ اعلان فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے لیے شکر ادا کرو. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. تو پتہ یہ چلا شکر گزاری یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہے. شکر گزاری یہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے. شکر گزاری یہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے. شکر گزاری اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت
اچھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال و دولت میں اضافہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و شہرت میں اضافہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ فارمولا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لازیدنکم، ان نعمتوں میں زیادتی اللہ رب العالمین عطا کرے۔ مال اللہ نے دیا، مال پر صحیح طرح سے اللہ کا شکر ادا کرو، یقین جانی اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرے گا۔ صحت اللہ رب العالمین نے دی، صحت کا صحیح استعمال کیا جائے، زبانی اور عملی طور پر شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین صحت مند کرے گا، تندرست اللہ رب العالمین۔ یعنی غرض کے جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس نعمت کی قدر کی جائے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین اس نعمت میں اضافہ کرے گا، زیادتی عطا کرے گا۔ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ شکر گزاری کیا؟ ہر حال میں جو بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے اور اس طرح کے دیگر ذہنی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ جس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو تو ہر حال میں جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، ہر حال میں رونے دھونے والا ہوتا ہے، ہر حال میں شکوے اور شکایت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آدھی نعمت جو اللہ رب العالمین نے نہیں دی اسی کی فکر اور اسی کی ٹینشن میں وہ روتا دھوتا ٹینشن لیتا ہوا بہت سارے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سارے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والے عذابات کو روک دیتا ہے کئی طرح سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عذاب یہ ہے زلزلہ آ جائے اور لوگ مر جائے یہی عذاب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں سیلاب آ جائے لوگ ختم ہو جائے یہی عذاب ہے، ایسا سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے روک دیے جائے، عذاب یہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی توفیق ہمیں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہ ملے یہ بھی عذاب ہے، اولاد کا نافرمان ہونا یہ بھی عذاب ہے، اور دین سے روک دیا جانا یہ بھی عذاب ہے۔ کئی عذابات میں آج مسلمانوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے قرآن مجید 5ویں پارے کے آخری صفحے میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اگر ایمان لے آئے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے تو اللہ رب العالمین عذاب عطا نہیں کرتا ہے، سزاؤں میں مبتلا نہیں کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے، نعمتوں کو چھینتا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، بہرحال مختصراً یہ۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فارمولا بھی دیا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ، کہ تم اپنے زندگی کے مراحل میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو نہ دیکھو۔ انظروا دیکھو الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر ہے اسے دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اسے نہ دیکھو جو تم سے برتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے 4 ویلر دیا ہے تو وہ دیکھے کہ 2 ویلر والوں کو دیکھے، کسی کو 2 ویلر دیا ہے وہ اسے دیکھے کہ جس سے سواری ہی نہیں ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ اسے دیکھے کہ جس کے پاس پیر ہی اللہ رب العالمین نے عطا نہیں۔ تو بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہے، اگر وہ اپنے سے برتر کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ آئے گا، ناشکری والی زندگی وہ گزارنے پر ہے۔ ہم یہ سوچیں ہماری زندگی میں کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسا اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا ہے، بہتوں سے اچھا اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا ہے، بہتوں سے اچھا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، ورنہ ہم سے بھی زیادہ لوگ پریشان ہیں، ہم سے بھی زیادہ نعمتوں سے لوگ محروم ہیں۔ یہ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اب اس کے بہت ساری مثالیں، صرف اشارہ تھا۔ اب ناشکری
جو سزائے عذابات لاتی ہے بہت سارے ہیں، وقت کم ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے ناشکری کے نقصانات رکھے جائیں گے۔ ناشکری یہ شیطان کی پیروی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین، دیکھیے بہت اہم ہے اور بہت گہری بات ہے، صرف مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو دھتکار دیا، ملعون اللہ رب العالمین نے قرار دیا، جنت سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو نکال دیا، اس وقت شیطان نے کیا کہا اللہ رب العالمین سے؟ ثم آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا۔ آ کر کیا کروں گا؟ انہیں قتل نہیں کروں، انہیں ماروں گا نہیں، کیا کروں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا، تیری نعمتوں پر ناشکری کرنے والا بناؤں گا، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو ناشکروں کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا اہم بات شیطان نے بتایا، کیا اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو میں ناشکرہ کر کے دکھاؤں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کیوں؟ کیونکہ نعمتوں پر شکر گزاری یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور نعمتوں پر ناشکری یہ شیطان کی صفت، شیطان کا طریقہ ہے۔ آج جو بھی اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کر رہے ہیں وہ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ناشکری کرنے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کا خود نقصان کرتا ہے۔ جو شخص کسی بھی نعمت پر اگر ناشکری کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت میں کچھ کمی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ شکر کرنے والا اپنے آپ کا فائدہ کر رہا ہے، ناشکری کرنے والا اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 21واں پارہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اس حکمت کی بنیاد پر انشکر للہ، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا جسے حکمت مل جائے، بردباری مل جائے، جسے اچھی سوچ سمجھ اور فکر مل جائے، وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے لِنَفْسِهِ تو اپنے آپ کے لیے شکر ادا کر رہا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ تو شکر گزاری انسان اپنے آپ کے لیے کرتا ہے اور ناشکری انسان اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، یعنی ناشکری کا نقصان خود اسی کو ہوگا اور شکر گزاری کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ ناشکری یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو تو نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو اللہ کا اعلان ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ کا اعلان ہے میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں قارون جسے اللہ رب العالمین نے بے حساب خزانہ دولت عطا کی تھی، جب اس نے اللہ رب العالمین کی دولت کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ رب العالمین نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ جب فرعون اسے اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک اسے عبرت بنا لیا۔ جب نمرود جسے اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی، اللہ رب العالمین کی قدرت میں مداخلت کی کوشش کی، تو ایک مچھر کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ آج بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے الگ الگ عذابات میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے وعدے اپنی جگہ پر پہنچے۔ ناشکری یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، مختصراً یہ کہ خاص طور پر جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وجہ بھی بتائی کہ تکثر اللعن وتکفرن العشیر، کہ وہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والی ہوتی ہے، وتکفرن العشیر، اپنے اور شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ناشکری جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی
बनती है। लिहाजा नाशुक्री से बचना और शुक्रगुजारी करना ये लाजिम और जरूरी है। लेकिन नाशुक्री आज मुआशरे में इस तरह से फैली हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें, हजारों नेमतों को इंसान देखता नहीं है, एक नेमत की कमी हुई फौरन जजा फजा करना, शिकवे शिकायत करना, नाशुक्री के कलिमात नाशुक्री में उसकी जिंदगियां गुजर जाती है। तो जो मिला है, जैसे मिला है, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना सीखे, वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करना सीखे, अल्लाह की इबादत करना सीखे। यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों में इजाफा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर अल्लाह की दी हुई नेमत पर सही इस्तेमाल करने और उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हमें बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया इकराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जहन्नम से हमारी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के शाइर की, मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ दुश्मनियां कर रहे हैं, प्लानिंग साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौहीद और हिदायत की तौफीक अता फरमाए, उनकी प्लानिंगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नाकाम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो लोग जो हालत ईमान में वफात पा चुके उनके गुनाहों को माफ फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे, दीन पर, तौहीद पर, ईमान पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो, खात्मा बिल खैर व आमीन सुम्मा आमीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.